یہ کھلونا گاڑیاں نہیں بلکہ زمینی ڈرونز ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب یہ ڈرونز جنگوں میں ایک اہم ہتھیار ثابت ہوں گے۔ یہ کھلونا نما گاڑیاں ٹینکوں کی تباہی کے لیے بارودی سرنگیں بھی بچھا سکتی ہیں۔ یہی ڈرونز رسد کو محاذوں تک پہنچانے میں بھی مدد دے سکتے ہیں۔ یہ خود کش ڈرونز آسانی کے ساتھ دشمن کے ٹھکانوں تک پہنچ کر اپنے اہداف کو تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ ڈرون 180 سے زیادہ بارودی سرنگیں بچھا چکے ہیں۔ یہ کارآمد ثابت ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈرونز مشن مکمل کرتے ہوئے واپس آ گئے ہیں۔ دیگر کچھ ڈرونز خود کش حملے کر سکتے ہیں یا رسد کو محاذوں تک پہنچانے میں بھی مدد دے سکتے ہیں۔ روسی جارحیت کا مقابلہ کرنے والی یوکرینی فوج کی مختلف بریگیڈز اس طرح کے زمینی ڈرونز کی جانچ کر رہی ہیں۔ دونیٹسک خطے میں 28ویں بریگیڈ سے تعلق رکھنے والا لاجسٹک یونٹ ان زمینی ڈرون سے متعدد کام دے رہا ہے۔ اس مشن کے لیے ایک وہیکل آپریٹر، اس کی پیش رفت پر نظر رکھنے کے لیے ڈرون پائلٹ اور ایک کمانڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ڈرونز بارودی سرنگیں بچھا سکتے ہیں۔ انہی ڈرونز کی مدد سے چند منٹوں میں اسٹریچر بنائی جا سکتی ہے تاکہ زخمیوں کو منتقل کیا جا سکے۔ ان تجرباتی ڈرونز کو جنگی میدانوں میں تعینات کرنے کی حتمی منظوری ابھی نہیں ملی ہے، تاہم گزشتہ 6 ماہ سے ان ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ زمینی ڈرون 120 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے اور 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتا ہے۔ یہ انفنٹری سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ یہ یوکرینی فوجی یونٹ فیلڈ میں ڈرونز کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ ڈرونز ہر ہفتے تقریباً 1 ٹن سامان جنگی محاذوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یوں سپاہیوں کی جانوں کو لاحق خطرات بھی کم ہوئے ہیں۔ یوکرین کی خریتیا بریگیڈ کا یہ فوجی ان ڈرونز کی کارکردگی اور خرابیوں کا جائزہ لیتا ہے اور مینوفیکچررز کو فیڈ بیک دیتا ہے۔ چھوٹی موٹی تبدیلیاں یوکرینی انجینئرز خود ہی کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک ریپیٹر بنایا ہے جس کی بدولت ہم فرنٹ لائن سے زیادہ دوری کے باوجود ان ڈرونز کو آپریٹ کر سکیں گے۔ یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے۔ اب میں صرف یہ چیک کر رہا ہوں کہ آیا ترامیم کے بعد یہ ٹھیک کام کر رہا ہے، اور یہ کہ اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہوگی۔ سب ٹھیک ہے، یہ کام کر رہا ہے۔ لیکن بعض اوقات زیادہ دوری سے اسے آپریٹ نہیں کیا جا سکتا، بالخصوص جب ریڈیو سگنلز کو جیم کرنے کی بات آتی ہے۔ اگر الیکٹرانک وارفیئر سگنل کو روک دیتی ہے تو ڈرون منزل تک نہیں پہنچے گا، گولہ بارود نہیں پہنچا سکے گا، زخمیوں کو منتقل نہیں کر سکے گا اور کوئی بھی جنگی مشن سر انجام نہیں دے سکے گا۔ یہ جہاں ہوگا وہیں رک جائے گا۔ یہ زمینی ڈرون صرف یوکرینی فوج ہی استعمال نہیں کر رہی بلکہ روس بھی اس ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے۔ ماسکو حکومت کے پاس زیادہ مالی و انسانی وسائل ہیں، اس لیے وہ ایسے ڈرون زیادہ تعداد میں بنا رہی ہے۔ یوکرین کے لیے یہ ڈرونز سویلین سٹارٹ اپس بنا رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ان ڈرونز کو کسی حکمت عملی کے تحت استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم انہیں دانش مندی سے استعمال کریں گے تو وہ کام کریں گے، ورنہ یہ مؤثر ثابت نہیں ہوں گے۔ مستقبل میں زیادہ تر جنگی مشنوں میں یہ ڈرونز انتہائی اہم ثابت ہوں گے۔ ڈرون طیاروں نے فضائی جنگ کی شکل تو بدل ہی دی ہے، لیکن اب یہ زمینی عسکری کارروائیوں کے لیے بھی ایک اہم ہتھیار بن جائیں گے۔